وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 33. آج کا موضوع، کیا ہم صبر اور شکر کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اونچے بحری جہاز بھی ہیں. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 33. ان یشاء، اگر اللہ چاہے، یسکن الریح، تو ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن، تو وہ رہ جائیں، رواقدا، کھڑی ہوئے، علی ظہر، اس کی پیٹھ پر. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں یہ تذکرہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جہاز ہیں جیسے کہ وہ پہاڑ ہیں، یعنی سمندر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے فی البحر، سمندر میں. این یشاء، آج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اس ہوا کو ٹھہرا دوں. یہ ترجمہ آپ نے سنا، لیکن اس میں یعنی مضمون کیا ہے؟ مضمون اصل میں یہ ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے، یعنی آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور ساری قدرت جو ہے ان القوۃ للہ جمیعا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ قیامت کے دن میں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كما قال، کہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب دیکھیں گے ظالم إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، عذاب کو جب دیکھ لیں گے تو ان کو وہاں پتہ لگ جائے گا کہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ ساری قوت کا مالک تو ایک اکیلی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور بات میں اگر یہ کہوں سامعین کرام بڑے آہستگی سے اور بڑی سوچ سمجھ سے، آج بھی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ اصل میں کوئی دوسری طاقت ہے نہیں نا، دوسری طاقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یا تو آپ دنیا ہے تو یہاں ایک طاقت ہے اور اس کے مقابلے میں پھر دوسری طاقت ہے، مثال کے طور پہ امریکہ ہے تو اس کے مقابلے میں روس ہے، اس کے مقابلے میں چین ہے، یا پاکستان ہے تو اس کے مقابلے میں پھر انڈیا ہے، مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں۔ ہر طاقت کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتی ہے یہاں تو، لیکن یہ تو دنیا کا اصول ہے، لیکن یہ سب جو طاقتیں ہیں یہ صرف نمائش ہے، اصل جو طاقت ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سامنے کرام بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی گندم کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ بس، یا زمین کو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ اب تم نے کوئی پیداوار نہیں کرنی، کوئی چیز اگانی نہیں، بارش کو اللہ حکم دے دے کہ بس بارش ختم، یعنی میں یہ وہ چیزیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سی زندگی رہے گی، لیکن آکسیجن جو ہے کون بنا رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے، وہ ہماری زندگی کی بنیادی، بہت بنیادی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آکسیجن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو اسی طرح آج بھی سامعین کرام اگر میں اور آپ دیکھیں اور تھوڑا ٹھنڈے دل سے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور طریقے سے یہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں میں خود اپنے دنیا میں آنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میرے والدین ہیں، اصل جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایسے والدین جس کی بہت کوشش کرتے ہیں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو آج بھی سامنے کرام واحد طاقت ہے۔ میں اگر اکیلے میں سوچوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے والدین کا انتخاب کیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں پھر میرے لیے جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں اس کی پیدائش کہاں پہ ہوگی، کون اس کے ماں باپ ہوں گے، اور ماں کے پیٹ میں میری صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ساری چیزیں۔ پھر میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جب آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خوراک کا بندوبست کر دیا۔ یہ وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی یہی طاقت ہوگی، ایک اللہ۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سمندر میں سفر کرتے ہو بڑی بڑی کشتیوں کو بنا کے، اور ہوا کے زور پہ تم نے سفر جاری، اگر میں چاہوں این یشاء یسکن الریح، سبحان اللہ، ہواؤں کو چالو کس نے کیا ہے؟ ہوائیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں بتائیں؟ اللہ کے حکم سے۔ ہوا ہے کیا چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہوا ایک چیز ہے۔ تو لیکن اگر اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص نشانی بتا رہا ہے، ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو جو ہے وہ تھما دے، آگے نہ جاؤ بھی، کھڑی ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟
فَيَزْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اب سمندر کے بیچ میں ہے وہ تھوڑا تصور تو کریں نا، ساحل سمندر سے انہوں نے فاصلہ کر لیا 500 میل کا، 1000 میل کا، وہ تو کافی سفر ہوتا ہے نا سمندری سفر، 1000 میل کا سفر کر لیا، اب جہاز کھڑا ہو گیا، ہوا تھم گئی، اب یہ کھڑے رہ گئے، ان کے پاس کتنا راشن ہوگا؟ کس کو یہ پکاریں گے بچاؤ کے لیے؟ بتائیں، اللہ کے سوا۔ جب طوفان آتا ہے نا، یہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہماری اسلامی تاریخ کا بہت اچھا واقعہ ہے، عبرت انگیز ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، مکہ فتح ہو گیا، جو لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے تو کر لیا، باقی کچھ لوگ بھاگنے لگے، ان میں یہ بھی شامل تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جناب سمندر میں سفر شروع کر دیا، کشتی میں بیٹھ گئے، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی بری طرح ڈولنے لگی، سب کے منہ سے یا اللہ خیر یا اللہ خیر کے الفاظ اللہ کو پکارنے لگے، سارے مشرک۔ انہوں نے سوچا بھئی ہمارا اور محمد کا جھگڑا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو پکارو باطل کو مت پکارو، حق کو پکارو باطل کو نہ پکارو، ہم باطل کو پکارتے تھے، اب حق کو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے باقی تو باطل ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ طوفان تھم گیا میں واپس آؤں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ آئے، ایمان لائے، بہت اچھے خدمات انجام دی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ نشانیاں ہیں، اور یہ اگر میں زیادہ تفصیل میں جاؤں نا تو آپ دیکھ لیں، کھانا آپ ڈال دیں، یعنی کھانا آپ کھا لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نظام ہضم کام چھوڑ دے۔ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جو چیز کھاؤں اسی طرح نکل جاتی ہے، ہضم ہی نہیں ہو رہی کوئی چیز، یہ بعض بیمار شکایت، کوئی بیماری ہے جو بھی ہے۔ تو یہ قدم قدم پہ آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ مٹی ہے، اگا رہی ہے، فصلیں اگا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے کہ بس، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کا اپنا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ دے، وہ ہوتا ہے نا وہ فالج کا اٹیک جو ہوتا ہے، منہ بگڑ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بہرحال وہ کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہے، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اسی طرح قدم قدم پہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے ساری۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان فی ذالک آیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں تو ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نشانیاں، لیکن کس کے لیے ہے؟ کون اس پہ سوچے گا، سمجھے گا، اس سے عبرت لے گا؟ صبار، دو صفت ہونے لازمی ہے سامنے کا، یعنی اس میں مضمون یہ بھی ہے سامنے کرام کہ آپ اور میں یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نصیحت، عبرت کون حاصل کر سکتا ہے؟ نصیحت اور عبرت، تو وہ دو نشانیاں ہیں سامنے کا۔ یہ دو نشانیاں اگر کسی میں نہیں ہیں تو اس نے پیدا کرنی ہے، تاکہ اس کی عقل جو ہے ٹھکانے پہ آ جائے۔ اس وقت جو ہے نا ہماری عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے ماں سوا اور بھی معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ وہ میں آپ کو ایک شعر بھی سناتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہم نے قائم کر رکھی ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے۔ تو بہرحال ان فی ذالک آیات، اس میں نشانیاں ہیں، دو صفات سامعین کرام ذرا غور کر لیں، صبار شکور، لکل، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ صبار صبر کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے سامعین کرام۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، کہیں آپ کے ذہن سے یہ نہ نکل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، اس سے عبرت، نصیحت کون حاصل کرے گا؟ ہر صبر کرنے والا اور
اب اس میں یہ ہے نا کہ آپ عام طور پہ دیکھیں ان نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس سے وہ تو ہمیں یعنی اس کو ہم نشانی سمجھتے ہی نہیں، اس کو نشانی سمجھتے نہیں ہیں. یہ ساری نشانیاں ہیں. ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایندھن بنا دیا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک نشانی ہے کہ نہیں ہے کہ ہوا جل رہی ہے. آپ ہوا سے توانائی حاصل کر رہے ہیں، ہنڈیاں پکا رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے چلا رہے ہیں ہوا سے، گیس سے. اب یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیل پیدا کیا ہے، پیٹرول، یہ نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پانی لیکوڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، بھگ سے اڑ جانے والا مادہ ہے، بھگ سے جل جانے والا. آپ تیلی لگائیں گے نا وہ پیٹرول کو، آپ کو معلوم ہے کہیں ایسا کر بھی نہ لیجئے گا تو وہ پیٹرول بم بنتے ہیں نا، وہ یہی ہوتا ہے. پیٹرول ڈال کے اوپر وہ بتی سلگا کے کہیں مارتے ہیں تو وہ ایک بم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. پانی جو ہے وہ بم بن جاتا ہے پانی سے. پیٹرول کیا ہے؟ پانی ہے، لیکوڈ ہے، مائع ہے. اسی طرح یہ ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس سے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے. ہمارا خود اپنی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی ابتدا تو مٹی سے ہوئی ہے. میرے باپ نے مٹی کھائی، سبزی پھل وغیرہ، اس سے جو ہے نطفہ بنا، اس سے خون بھی بنا، نطفہ بھی بنا، اور نطفے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈال دی. مٹی میں تو زندگی نہیں تھی، نطفے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈال دی. لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں ایک بوند میں، لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، سب زندہ ہوتے ہیں. ایک جرثومہ کہیں جا کے وہ قرار پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں تو پھیلی بھی ہیں. یہ بات بھی ذرا سوچیں نا آپ، قدم قدم پہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وما والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اور یہ سورہ اس میں ہے نا، سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہما من کل دابہ وتصریف الرحاء والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات. نشانیاں ہیں اس میں. ایک لمبی طویل فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس میں بارش بھی آ گئی، اور اس میں تمام جو رویدگی ہوتی ہے زمین سے وہ بھی آ گئی ساری. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نشانیاں ہیں اس میں. تو یہ نشانیاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بے خبر ہیں حقیقت سے، دیکھیں یہ باتیں سوچنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں بس تلاوت و ترجمہ کر دوں، فارغ کر دوں، بس آگے چلوں کہ بھئی آگے نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس پہ تو ذرا غور کریں نا، یا تو ہم صبار شکور کی جملے میں ہیں یا نہیں ہیں. صبار شکور اس کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آپ مجھے بتائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے، تو ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب دینے میں بہت سے لوگوں کو ہچکچاہٹ ہوگی کہ نہیں اس قابل تو ہم نہیں ہیں. تو جب آپ قابل نہیں ہیں تو آپ تو پھر اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. سمن بکمن عمیون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا کہ پھر یہ لوگ ایسے لوگ اندھے ہیں، حق سے اندھے ہیں، حق سے بہرے ہیں، اور حق سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے. فہم لا یرجعون، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. تو یہ بہت نازک مرحلہ ہے سامنے کرام.
ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کی جو آیات ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو اس کے لیے اپنے یعنی اس کو آئینہ نہیں بناتے اپنے لیے، اس کے آئینے میں اپنی تصویر نہیں دیکھتے۔ اب یا تو ہم صبار شکور ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں یہ صبار کی اور شکور کی۔ صبار اور شکور یہ مبالغے کی صیغے ہیں، بہت زیادہ اس میں تاکید ہے۔ صبار صبر کرنے والا، صابر، صبار، یعنی صابر اور صبار معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن صبار میں مبالغہ ہے، تاکید ہے، زور ہے، بہت صبر کرنے والا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر حق پر قائم و دائم رہنا اور اس سے پیچھے نہ ہٹنا، صبر پر یعنی حق پر استقامت قائم کر لینے والے کو صابر کہتے ہیں۔ صبر میں نے آپ کو بتا دیا، جو حق ہے آپ کو معلوم ہو، آپ اس پر یعنی مستقیم رہیں۔ وہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ کے ابھی الفاظ آئے تھے نا، تو یعنی صبر کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو حق معلوم ہو گیا ہے، اب کوئی بھی مخالفانہ کوئی پروگرام آئے آپ کے سامنے، معاشرے کی طرف سے، آپ کے نفس کی طرف سے، آپ صبر کریں، حق پر ثابت قدم رہیں، یہ کہتے ہیں صبر۔ تو صبار۔ پھر شکور کا مطلب کیا ہے؟ شکر کرنے والا۔ شکر کا سامعین کرام معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو آپ بجا طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ شکور ہیں۔ اگر آپ اس کو بیجا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ شکور نہیں ہیں۔ ہر مومن جو ہے وہ شکر گزار ہے، شکر گزار بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اپنے اللہ کا؟ تو ہر مومن شکر گزار ہے۔ اسلام ایمان آپ کو شکر گزاری کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ شکر گزاری کے راستے پر چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے جا استعمال نہیں کرتا، بجا استعمال کرتا ہے۔ ہر کافر جو ہے ناشکرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی نعمتیں دی ہیں، اختصار سے میں کام لے رہا ہوں، جو بھی نعمتیں، کافر جو ہے اس کو ایک تو اس کو اپنے محسن کا پتہ نہیں ہے کافر کو، پھر وہ نعمتوں کا بے جا استعمال کرتا ہے، یعنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، سب کچھ ضائع کرتا ہے، نعمتیں بے جا استعمال کرتا ہے، مسرف ہے۔ ہر کافر جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا ہے، ہر کافر جو ہے وہ ظالم ہے، ہر کافر جو ہے وہ ناشکرہ ہے۔ تو مومن جو ہے وہ نہ ناشکرہ ہے بلکہ صبر کرنے والا ہے، اور شکر گزاری کی ایک روش اس نے اختیار کر لی ہے۔ اور میں آپ کو اگر تھوڑے سے وقت میں یہ بھی بتاؤں کہ لیکن شکر گزاری، اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نمبر 1، اپنے مقصود حیات کو پہچان لیا، نمبر 2، اور وہ مقصود حیات کون ہے؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر وہ چل پڑا، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، یہاں ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ اب اس کا ہر عمل جو ہے وہ شکر گزاری پر مشتمل ہوگا۔ سامعین کرام، ہر عمل اس کا عمل صالح ہے، ہر عمل اس کا شکر گزاری پر مشتمل ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر اس کے برخلاف کسی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، دین اسلام کو اپنا یعنی ایک راستہ نہ بنایا، دین تو ایک راستہ ہے نا، ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اور اپنی خواہشات کے بل بوتے پر انسان اگر زندگی گزارے، دنیا کو منزل بنا لے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرے اور دنیا کی طرف رخ کر لے، اور تو یہ اس کا ہر عمل جو ہے یہ منکرانہ عمل ہے، ناشکری کا عمل ہے، اور
ظلم ہے، یعنی اس نے ظلم کا راستہ اختیار کر لیا، اب یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا مضمون ہے اور اس کو ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اگر ہم اپنے آپ کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں یہ ہمیں جا بجا بکھری پڑی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو پھر جو ہے جناب پھر اس طریقے سے ہوگا کام، اگر ہم وہ کر لیں گے نا، اللہ کو اپنی منزل بنا کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے وہ صبارن شکور ہے، اس کو قدرت جو ہے وہ اپنے سامنے نظر آئے گی۔ احفظ، وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات امر و نواہی کا خیال رکھو، تم اپنے سامنے اسے پاؤ گے۔ یہ پھر مقام احسان کی بھی بات آ جاتی ہے سامنے کرام، کہ انسان پھر مقام احسان کو پا لیتا ہے، وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اور کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، اچھا یہ تو پڑھ لیا تھا، ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ چلیں آپ بھی سنا دیں، ان یشأ یسکن الریح، سنائیں ترجمہ۔ اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو، فیظللنا تو وہ رہ جائیں، رواکدہ کھڑے ہوئے، علی ظہر اس کی پیٹھ یعنی سطح پر، ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. If he willed, he could have stilled the winds, leaving them motionless on its surface. Surely in that are signs for every disciplined, grateful person. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔